علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر شفیع الامم فی یوم المحشر وعلی آلہ واصحابہ السروج الغرر، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے انتہائی عقیدت و محبت اور ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے ہم اپنے آقا و مولا حضور پر نور شفیع یوم النشور سرور دو جہاں مالک کون و مکان سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الدین والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، یہ شب و روز، یہ لیل و نہار، یہ دن و رات بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی بہت تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ انگڑائی لے رہا ہے۔ اس تیز رفتار زمانے کے اندر دنیا کی ہر شے تیز ہو گئی، لیکن اسلام سست رفتاری کا شکار ہو گیا۔ ہمارا سفر بھی تیز ہو گیا، ہماری زندگی بھی تیز ہو گئی، ہمارے لیے خورد و نوش کی اشیاء بھی تیزی سے نکلنے شروع ہو گئی۔ دنیا کے ہر نظام میں، دنیا کی ہر شے میں قدرتی ماحول میں تیز رفتاری آ گئی، برق رفتاری آ گئی، سرعت آ گئی، لیکن اسلام سست رفتاری کا شکار ہو گیا۔ اسلامی احکام پر عمل کرنا یہ سست رفتاری کا شکار ہو گیا۔ ایمانی جذبہ یہ سست رفتاری کا شکار ہو گیا۔ اسلامی غیرت و حمیت سست رفتاری کا شکار ہو گئی۔ اسلام کا نظام اور اسلام کا بول بالا پہلے کے مقابلے میں کم ہو گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم نے ترقی کی مالی اعتبار سے، ہم نے ترقی کی دولت و ثروت کے اعتبار سے، ہم نے ترقی کی دنیا کے عیش و آرام کی حصول یابی کے اعتبار سے، لیکن ہمارا ایمان و اسلام پہلے کے مقابلے میں نہ رہا۔ ہم اپنے بزرگوں کی زندگی کو جانتے ہیں، ہم اپنے مشائخ کی زندگی کو جانتے ہیں، ہم اپنے دادا اور پردادا کے زمانے کو جانتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ان میں ایمانی حمیت کتنی زیادہ تھی، ان میں اسلام کو لے کر بیداری کتنی زیادہ تھی۔ وہ کس قدر فکر مند ہوا کرتے تھے کہ ہمارا بچہ دین پر عمل کرنے والا ہو، ہمارا بچہ عالم کی صحبت میں رہنے والا ہو، ہمارا بچہ نیک لوگوں کے قریب رہنے والا ہو، ہمارا بچہ اچھے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہو۔ ہمارے اندر وہ فکر ہوا کرتی تھی، اور وہ فکر ہم اپنے بچوں میں منتقل کرتے تھے کہ بیٹا ان لوگوں کے ساتھ رہنا جو تمہاری زندگی کے اندر دین کے اعتبار سے پختگی کا سامان فراہم کرے، دین کے اعتبار سے مضبوطی کے طریقے تمہیں عطا کرے، دین کے اعتبار سے عشق خدا اور عشق رسالت کی خوبصورت لہر تمہارے اندر دوڑ پڑے۔ تم ان لوگوں سے بچنا جو تمہارے ایمان کو اچکنے والے ہوں، ان لوگوں سے بچنا
جو تمہاری دین کو برباد کرنے والے ہو، ان سے بچنا جو تمہاری آخرت کو برباد کرنے والے ہو۔ وہ بزرگ تھے جو دنیا سے زیادہ دین کی نصیحت کیا کرتے تھے، وہ ہمارے پیشوا تھے جو دنیا سے زیادہ دین کے احکام کے بارے میں بتایا کرتے تھے، وہ ہمارے بڑے بزرگ تھے جو دین سے زیادہ دنیا سے زیادہ ہمیں دین کی تعلیمات سے روشناس کرایا کرتے تھے۔ آج دنیا میں ہم نے خوب ترقی کر لی لیکن ہمارا دین پیچھے ہو رہا ہے، ہمارے اندر ایمان اور اسلام کے جذبات پیچھے ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر اگر کمی ہو گئی ہے تو اسلامی احکام پر عمل کرنے کی کمی ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے اندر ہمیں پختگی حاصل کرنی چاہیے تھی، جس چیز کے بارے میں ہمارا نظریہ درست ہونا چاہیے تھا، جس چیز کو ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی، جس چیز کو ہم اپنے نزدیک سب سے معزز اور محترم تصور کر سکتے تھے، آج ہم نے اپنا نظریہ ان کے بارے میں بدل دیا ہے۔ ہم اس محترم شے کو اپنی نظر میں آسان سمجھنے لگ گئے، اس قیمتی شے کو ہم اپنی نظر میں ایک نارمل اور کامن چیز تصور کرنے لگ گئے ہیں۔ بتائیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کوئی جواب دینے والا جواب دے گا دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے دولت، کوئی جواب دینے والا جواب دے گا دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے شہرت، کوئی جواب دینے والا جواب دے گا دنیا کی سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس میں مکمل فیم ہو، ہمارے پاس میں ہر قسم کی آسائشیں ہو، ہمارے پاس میں بہترین رابطے ہو، ہمارا کنیکشن پوری دنیا سے ہو جائے تو ہم ایک بہترین کوالٹی مین کہلائیں گے۔ لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس کے دل میں ایمان زندہ ہوگا، جس کے دل میں خدا کی محبت زندہ ہوگی، جس کے دل میں مصطفیٰ کا دین زندہ ہوگا، وہ آپ کو جواب دے گا دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے ایمان، دنیا کی سب سے انمول چیز ہے اسلام جو ہمارے دلوں میں موجود ہے، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے خدا اور خدا کے رسول کی محبت، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے مصطفیٰ کا احترام، دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے ایمان کا اثاثہ اور ایمان کی پونجی۔ اگر یہ ہمارے پاس ہے تو دنیا کی کوئی شے ہمارے پاس نہ ہو لیکن ہم دنیا کے سب سے انمول آدمی ہے۔ اگر یہ دولت ہم سے چھین لی جائے تو خدا کی قسم یہ دنیا برباد ہو جائے گی۔ ہمارے پاس دولت و ثروت تو ہوگی لیکن ہمارے پاس اطمینان نہ ہوگا، ہمارے پاس عیش و عشرت کے تمام سامان تو ہوں گے لیکن آج ہمارے اندر اطمینان نہ ہوگا، اس لیے کہ دنیا کی جو سب سے قیمتی اور انمول چیز تھی وہ ہم سے چھین لی گئی، ایمان ہم سے چھین لیا گیا، اسلام ہم سے چھین لیا جائے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ وہ بزرگ تھے جو بتلایا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور آج ہمارے بزرگ ہیں جو بچوں کو نصیحت ایمان کے بارے میں کم کرتے ہیں، دنیا کے بارے میں زیادہ کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں کم کرتے ہیں، دنیا داری کے بارے میں زیادہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نظریے کو تبدیل کیا، ہم نے اپنی تھنکنگ کو تبدیل کیا، ہم نے اپنے تھیوری کو بدل کے رکھ دیا۔ اس وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر ایمان کے تعلق سے حرارت نہ رہی، اسلام کے تعلق سے جذبہ نہ رہا، اسلام اور ایمان کے احکام سے دوریاں بڑھتی گئی، اور آج وجہ یہ ہے کہ مسجدیں ویران ہو گئی، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد میں کمی ہو گئی، علماء کی صحبت میں رہ کر نصیحت سیکھنے والوں کی کمی ہو گئی۔ آج یہ جو تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی ہر شے میں تیزی ہو گئی، اگر کمی ہے تو اسلام میں، اگر سست رفتاری ہے تو ایمان میں۔ آج اگر ہم اس تبدیلی کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم اپنے بزرگوں کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش نہ کریں، مصطفیٰ کے دین سے محبت کو زندہ نہ کریں تو خدا کی قسم یہ ایمان، یہ اسلام کا جو شجر ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ کے لیے بو دیا تھا، اسلام کا یہ درخت جو ہمارے گھروں کے اندر خوبصورت لہریں دیتا تھا، یہ درخت خشک ہو جائے گا۔ اسلام کی آبیاری کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کے درخت کو اسی طرح ہرا بھرا رکھنے کی ضرورت ہے جس طرح ہمارے بزرگوں نے رکھا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ نے زمانے جاہلیت تو سنا ہوگا کہ زمانے جاہلیت کون سا زمانہ ہے جس زمانے کے اندر کفر ہے، جس زمانے کے اندر شرک ہے، جس زمانے کے اندر بت پرستی ہے، جس زمانے کے اندر درختوں کے آگے سجدہ موجود ہے، جس زمانے کے اندر چوپایوں اور جانوروں کی پوجا کی جاتی ہے، وہی تو زمانہ زمانے جاہلیت ہے۔ جس زمانے میں بڑوں کا احترام نہیں ہے، جس زمانے میں عورتوں کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، جس زمانے کے اندر اونچ نیچ ہے، جس زمانے کے اندر لوگوں کی انسانیت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے، جس زمانے کے اندر آدمیت کو مٹایا جا رہا ہے، اسی زمانے
زمانے کو تو زمانے جاہلیت کہتے ہیں, اسی زمانے کو تو زمانے انسان فروشی کہا جاتا ہے, اسی زمانے کو تو زمانے آدمیت سوز کہا جاتا ہے. لیکن بتائیے اس زمانے جاہلیت کی تاریخ میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو, وہ زمانے جاہلیت ایسا ہے کہ اس میں دولت ہے, وہ زمانے جاہلیت ایسا ہے کہ اس میں مال و زر ہے, وہ زمانے جاہلیت ایسا ہے کہ اس میں چوپایوں کی کثرت ہے, وہ زمانے جاہلیت ایسا ہے کہ وہاں تاجر موجود ہیں, بزنس مین موجود ہے, وہ زمانے جاہلیت ایسا ہے کہ خدا کی قسم مکہ سے قافلہ جاتا ہے یمن کو, وہ زمانے جاہلیت ایسا ہے کہ مکہ سے قافلہ جاتا ہے ملک شام کو, وہ زمانے جاہلیت ایسا ہے کہ مکہ سے قافلہ جاتا ہے فلسطین کو. اس زمانے میں تجارت اور بزنس کا نظام اتنا مضبوط ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کہتے ہیں وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر ساری نعمتیں موجود ہیں, لوگوں کے پاس میں کثرت ہے مال و دولت کی, لوگوں کے پاس میں دانا پانی کی دولت کی, سب چیز کی فراوانی ہے, لیکن وہ زمانہ زمانے جاہلیت ہے. اس لیے زمانے جاہلیت ہے کہ دنیا کی ہر شے میں ترقی اگر ہو جائے, انسانیت میں ترقی کم ہو جائے, دنیا کی ہر شے میں تیز رفتاری آ جائے, لیکن اسلام پر عمل کرنے میں کمزوری ہو جائے, دنیا کی ہر شے سے ہم قریب ہو جائے لیکن خدا اور خدا کے احکام سے غافل ہو جائے, تو انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے, آدمیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے, ہیومینٹی برباد ہو جاتی ہے. اس انسانیت کو زندہ اگر کیا تو محمد عربی نے کیا, اس آدمیت کو زندہ کیا تو ہمارے آخری پیغمبر نے کیا, دنیا کے اندر جینے کا دستور اگر ہمیں دیا تو مصطفیٰ نے دیا, اگر ہمیں دنیا کے اندر بہترین آدمی کی شکل و صورت میں ہمیں مصطفیٰ نے جو دستور دیا اسی دستور پر عمل کریں گے تو ہر دور میں اچھے کہلائیں گے, اس دستور سے دور ہو جائیں گے تو ہر دور میں برے ہو جائیں گے. وہ زمانہ جس زمانے میں تمام چیزیں موجود ہیں مصطفیٰ کہتے ہیں وہ جاہلیت کا زمانہ ہے, اور جس زمانے میں اسلام موجود ہے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں وہ ترقی کا زمانہ ہے, وہ انسانیت کا زمانہ ہے. میرے عزیزوں, عبد المطلب کون تھے؟ سردار مکہ تھے. لوگوں نے بتایا ہے کہ عبد المطلب کے پاس میں اتنا مال و زر ہے, خدا کی قسم ان کے دربار میں کوئی آتا تھا, ان کے مکان پر کوئی حاضری دیتا تھا تو کوئی بھوکا پیٹ نہیں جاتا تھا. بڑے بڑے قافلہ والے آتے تھے, کہتے تھے مکہ کے سردار عبد المطلب کے دربار میں چلو, وہاں سے کوئی بھوکا پیٹ نہیں لوٹتا ہے. چرند و پرند کی خوراک بھی عبد المطلب کے دسترخوان سے پوری ہو جاتی تھی. بتائیے مال و دولت کی اتنی فراوانی ہے عبد المطلب کے گھر میں, مکہ کے سرداروں کے پاس میں اتنی مال و زر کی فراوانی ہے, لیکن کیا میرے مصطفیٰ نے اس دور کو ترقی یافتہ دور کہا, اس دور کو ڈیولپ دور کہا, اس دور کو ثقافتی دور کہا, اس دور کو کلچر اور ایک مہذب انداز میں میرے مصطفیٰ نے پیش کیا؟ نہیں, میرے مصطفیٰ نے کہا وہ زمانہ تہذیب و تمدن سے خالی زمانہ ہے, وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ ہے. جس زمانے میں انسانیت کو توڑ کے رکھ دیا جائے وہی تو جاہلیت کا زمانہ ہے, اور جس زمانے میں خدا اور خدا کے رسول پر احکام پر عمل کیا جائے وہی زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے. آپ بزرگوں کی زندگی کو دیکھیے, خدا کی قسم محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کی زندگی کو دیکھیے. محبوب الہی ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جہاں باپ کا سایہ نہیں ہے, ماں پروان چڑھا رہی ہے, لیکن اس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, اس گھر کے اندر مصطفیٰ کی سنتوں کو زندہ کیا جاتا ہے, اس گھر کے اندر تفسیر و حدیث پڑھایا جاتا ہے, اس گھر کے اندر قرآن کے احکام سکھلائے جاتے ہیں. تو محبوب الہی کے دروازے پر بہت ہی زبردست طریقے سے بھیڑ رہا کرتی ہے. اس لیے بھیڑ رہا کرتی ہے کہ محبوب الہی انسانیت کا درس دے رہے تھے, محبوب الہی آدمیت کا درس دے رہے تھے, محبوب الہی ہمیں بزرگوں کی تعلیمات بتا رہے تھے. تو محبوب الہی کا وہ چھوٹا سا گھر, محبوب الہی کا وہ شکستہ گھر, محبوب الہی کا وہ ساز و سامان اور عیش و عشرت سے خالی گھر بھی لوگوں کی سکون کی جگہ بن گیا تھا, لوگوں کے اطمینان کی جگہ بن گیا تھا. اس لیے بن گیا تھا کہ جہاں سکون ہوتا ہے وہیں لوگ مائل ہوتے ہیں, جہاں مال و دولت ہو وہاں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا نہیں ہوتی ہے. بتائیے معین الدین اجمیری کیا ہندوستان کا اکبر بادشاہ بن کے گئے تھے, ہندوستان کا وہ جہانگیر بادشاہ بن کے گئے تھے, ہندوستان کا شاہجہاں بادشاہ بن کے گئے تھے, کیا انہوں نے اورنگزیب جیسی حکومت و سلطنت کا ایک نظام پہ بتایا تھا؟ نہیں. آج 800 سال گزرنے کے بعد میں آج غریب نواز کے در پر اسی طرح بھیڑ ہوتی ہے جس طرح غریب نواز کے زمانے میں ہوا کرتی تھی. وجہ یہ ہے کہ وہاں سے انسانیت کی تعلیم کو عام کیا گیا تھا, وہاں سے خدا اور خدا کے رسول سے قریب کیا گیا تھا, وہاں پر بزرگوں کی تعلیمات کو زندہ کیا گیا تھا, وہاں پر غربا پروری اور فقرا پروری کا درس دیا گیا تھا, وہاں یتیموں اور مسکینوں کو سہارا دیا گیا تھا, وہاں پر بتایا گیا تھا کہ انسانیت کی تعلیم اسلام میں کیا ہے.
वहां बताया गया था कि बुजुर्गों ने हमें जिंदगी का दस्तूर कैसा दिया है। इसीलिए गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में पूरे हिंदुस्तान से भी उस जमाने से लेकर आज तक हो रही है। लेकिन गरीब नवाज का आस्ताना दुनिया के तमाम शहंशाहों के शहंशाह के आस्ताने से भी मुकद्दस और बाबरकत नजर आता है, खूबसूरत और पुरनूर नजर आता है। अगर कि ये कहो कि गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु को ये मुकाम मालो दौलत से मिला है तो ये कहेंगे आप क्या झूठ बोल रहे हैं। मैं कहूंगा कि अगर या गरीब नवाज को ये मुकाम उनके खूब पैसा और दौलत की वजह से मिला है तो हर शख्स कहेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बताओ मुस्तफा को ये मुकाम किस लिए मिला? कुरान पर अमल करने की वजह से, अहादीस पर अमल करने की वजह से, एक मुफस्सिर होने की हैसियत से, एक मुहद्दिस होने की हैसियत से, एक आलिम बाअमल होने की हैसियत से, एक सूफी कामिल होने की हैसियत से, एक आरिफ बिल्लाह होने की हैसियत से, एक पीर तरीकत होने की हैसियत से, एक मिल्लत का कायद और रहबर होने की हैसियत से, एक अजीम रहनुमा होने की हैसियत से गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु को ये मुकाम मिला। दुनिया में बहुत बड़े बड़े जादूगर पैदा हुए, जोगी जयपाल भी जादूगर था, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में सैकड़ों जादूगर थे। क्या जादू को देख करके लोग करीब होते हैं? क्या आदत चीजों को देख करके लोग करीब होते हैं? क्या सिद्धि अमल करने वालों के लिए लोग करीब हो जाते हैं? क्या अजूबे दिखाने वालों के लोग करीब हो जाते हैं? नहीं, खुदा की कसम, जो उनके करीब होता है वो चंद दिनों में उनसे दूर हो जाता है। इसलिए कि वहां पर शैतानियत मौजूद होती है, इसलिए कि वहां पर रहजनी मौजूद होती है, इसलिए कि वहां पर डाका जनी मौजूद होती है, इसलिए कि वहां पर खुदा की नाराजगी की भट्टी जलाई जाती है। लेकिन जहां पर एक दुर्वेश होता है, जहां पर एक फकीर कामिल होता है, जहां पर एक रहबर मुकम्मल होता है, उसके पास में जब कोई करीब होता है तो कयामत तक के लिए उसका कैदी और असीर बन जाता है। जब उसके दामन से कोई जुड़ता है तो हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है। वजह यह होती है कि जहां खुदा का हुक्म आम किया जाए, जहां खुदा का पैगाम जिंदा किया जाए, वहां इत्मीनान मिलता है और इत्मीनान को हर कोई तलाश करना चाहता है। और जहां खुदा के दीन से गफलत बरती जाती है वहां से हर कोई किनारा कश हो जाता है। अब मेरे अजीजों में आपको बताना चाहता हूं, बताइए गरीब नवाज को गुजरे हुए 800 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 800 सालों में क्या इस्लाम को यहाँ पर शाहजहां ने फैलाया, औरंगजेब ने फैलाया, बाबर और हुमायूं ने फैलाया? क्या यहाँ पर इस्लाम को तुगलक खानदान ने फैलाया? क्या यहाँ पर इस्लाम को मुगल खानदान ने फैलाया? क्या यहाँ इस्लाम को गोरी पठानों की हुकूमत ने फैलाया? खुदा की कसम, जितने बादशाह गुजरे हैं उनमें से किसी बादशाह ने इस्लाम के फरोग और नशो इशाअत का फरीजा अंजाम नहीं दिया, बल्कि गरीब नवाज ने फैलाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फैलाया, फरीदुद्दीन गंज शकर ने फैलाया, महबूब इलाही ने फैलाया, साबिर कलियरी ने फैलाया, महबूब सुबहानी ने फैलाया, मखदूम सिन्ना ने फैलाया, अलाउद्दीन पंडवी ने फैलाया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हर दौर में इस्लाम को जब जब तहते किया गया, मुसलमानों को जब जब परेशान किया गया, इस्लाम को लूटने की जब जब कोशिश की गई, हमारे धड़कनों से ईमान के अहकाम को छीनने की कोशिश की गई, तो खुदा की कसम महलों से इस्लाम को आबाद नहीं किया गया, बुलंद बाला कब्र से इस्लाम को आबाद नहीं किया गया, शानदार कोठियों से इस्लाम को आबाद नहीं किया गया। गरीब झोपड़ी में पढ़ने वाले एक खाना बदोश लोगों ने, एक फुकरा और गुरबा लोगों ने, एक बुजुर्गों की एक जमात ने इस्लाम को फैलाया है। 40 दुर्वेशों के काफले में गरीब नवाज आए, वो 40 दुर्वेश पूरी दुनिया में फैल गए, इस्लाम का बोलबाला हो गया। सरकार रेहानी बाबा ये भरूच शहर के आगे हैं, अंदर आए, इन्होंने अपने तमाम दुर्वेशों को भरूच के गली गली में फैला दिया, इस्लाम का बोलबाला हो गया। पता ये चला अगर आज इस्लाम जिंदा है तो इसलिए जिंदा है कि कुरान और हदीस पर अमल करने की तालीम दी जाती है। आज इस्लाम जिंदा है तो इसलिए जिंदा है कि बुजुर्गों की तालीम को अब भी आम करने वाले लोग मौजूद हैं। आप बताइए ये तालीम कहां से आम हो रही है? मसाजिद से आम हो रही है। ये तालीम कहां से आम हो रही है? मदारिस से आम हो रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर जितने मदरसे कायम है, खुदा की कसम मैं बड़े फख्र के साथ लोगों के सामने कहता हूं, दुनिया का सबसे महंगा तालीम, दुनिया की सबसे कीमती एजुकेशन, दुनिया का सबसे मजबूत शिक्षा अगर कोई है तो वो आलिम
بننا ہے, وہ فاضل بننا ہے, اس لیے کہ یہ تعلیم تو قرآن کی تعلیم ہے. قرآن انمول تو انمول کتاب کی تعلیم بھی انمول ہے. اگر اس کی قیمت لگائی جاتی تو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی تعلیم قرآن کی ہوتی. اگر اس کی بولی لگائی جاتی تو دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی بولی احادیث مصطفیٰ کی لگتی. اگر دنیا میں سب سے زیادہ ویلیویبل اور سب سے زیادہ دنیا کے اندر قیمتی اور سب سے زیادہ پیسے سے اگر کوئی علم حاصل کیا جاتا تو وہ دین مصطفیٰ کی تعلیم تھی, وہ قرآن و احادیث کی تعلیم تھی. ڈاکٹر بننے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے, انجینئر بننے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن بننے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے, ایک لوئر بننے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے, ایک جج بننے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے, ایک سوشل ریفارمنٹ کے پلیٹ فارم سے تبلیغ و اشاعت کا فریضہ انجام دینے والے کے لیے کروڑوں روپے کی ضرورت ہے. لیکن خدا کی قسم دین کی تعلیم کو اللہ نے اتنا آسان کر دیا, مصطفیٰ کے نظام کو اتنا آسان کر دیا, مصطفیٰ کے دین کی تعلیم کو اتنا آسان کر دیا کہ خدا کا پیغام دینے والا آپ کو رات کے 2 بجے بھی فری میں تعلیم دے گا. احادیث مصطفیٰ سنانے والا چوراہے پر فری میں آپ کو تعلیم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. خدا کی قسم اس لیے دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ قیامت میں کسی مسلمان نے اگر خدا کی بارگاہ میں یہ جواب دیا اے مولا میں تعلیم اس لیے نہیں سیکھ پایا تھا کہ یہ تعلیم بہت مہنگی تھی, تو اس مسلمان کے لیے عذر کی گنجائش ہوگی. لیکن اللہ نے مسلمانوں کے اس عذر کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا اور کہا دیکھو میں جو تعلیم دنیا میں بھیجی ہے اس تعلیم کو میں اتنا آسان کر دیتا ہوں کہ یتیم بھی پڑھ سکتا ہے, غریب بھی پڑھ سکتا ہے, فقیر بھی پڑھ سکتا ہے, مسکین بھی پڑھ سکتا ہے, بے سہارا بھی پڑھ سکتا ہے, بے مدد بھی پڑھ سکتا ہے, بے یار و مددگار بھی پڑھ سکتا ہے. اس کو پڑھانے والے بھی ایسے ہوں گے کہ ان کا انتظام میں کروں گا, اس کو بانٹنے والے ایسے لوگ ہوں گے جن کی رہبری میں کروں گا. دنیا میں کوئی عالم پاپ نہیں لگاتا ہے, دنیا میں کوئی طالب علم مصطفیٰ پاپ نہیں لگاتا ہے, دنیا میں کوئی مولوی پریشان نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ غیب سے انتظام کرنے والا قادر مطلق پروردگار عالم جو دنیا کے ہر انسان کو رزق دے رہا ہے, اس کو رزق دینے والا وہ پروردگار ضرور اپنے دین کو قائم رکھنے والے عالم کو بھی رزق دیتا ہے. اس دین کو باقی رکھنے والے جتنے مدارس ہیں وہ مدارس آج بھی اگر شاد و آباد ہیں تو ان علماء ربانیین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, بزرگان دین سے محبت رکھنے والے لوگوں کا نتیجہ ہے. اب میں آپ کو خلاصے کے طور پر بتانا یہ چاہتا ہوں, بتائیے دارالعلوم گلشن اجمیر کو جب میں نے شوال کے اندر سنبھالا, شوال کے مہینے سے لے کر اب تک انتہائی پرسکون, انتہائی اطمینان بخش, انتہائی زیادہ خاموشی کے ساتھ میں یہاں تعلیم دی گئی. یہاں پر ہم نے درجہ حفظ کو مضبوط کیا, یہاں درس نظامی کو مضبوط کیا, یہاں پر ہم نے دارالفتہ کو آباد کیا, یہاں پر مصطفیٰ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی. ہم نے بڑے پرسکون انداز میں اطمینان بخش لب و لہجے کے ساتھ میں خدا اور خدا کے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے جو قافلہ شروع کیا تھا, اللہ رب العزت نے غیب سے اس کو مدد فرمائی, اللہ نے ہماری دستگیری کی, اس مشکل حالات میں بھی خدا نے ہماری پشت پناہی کی. ہر اعتبار سے ہم نے خدا پر توکل اور اعتماد کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس اعتماد کا صلہ بخشا, اللہ نے ہمیشہ اس توکل کا صلہ بخشا. کبھی خدا نے اپنی ذات سے ہمیں نامرد امید نہ کیا, محروم نہ کیا. ہم نے کہا اے میرے پروردگار یہ تیرے دین کا قلعہ ہے, اسے آباد کرنے کی ذمہ داری تو نے دی ہے. اے مولا قیامت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پوچھا جائے احسان تو نے اس ذمہ داری کو کیسے ادا کی, تو مولا میں تیری بارگاہ میں شرمندہ ہو جاؤں. اے میرے پروردگار میرے اساتذہ کو بھی مضبوطی عطا فرما, میرے طلبہ کی تعلیم و ترقی میں خوب مضبوطی عطا فرما, میرے حوصلوں کو پروان چڑھا. خدا قادر و قیوم اس بات پر شاہد ہے, اس گلشن اجمیر کو, اس غریب نواز رضی اللہ عنہ کے قلعے کو جب ہم نے سہارا دیا ہے, اپنے مخلصین اور ذمہ داروں کی کوششوں کو آگے کیا ہے, تو اللہ رب العزت نے اس کوشش کو اتنا قبول فرمایا, اس کوشش کو اتنی رب قدیر نے اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں اتنی قبولیت عطا فرمائی کہ جہاں پر ایک لڑکے نے 4 مہینے میں 18 پارے حفظ کر کے تاریخ بدل دی ہے, اگر اسے جہاں پر 6 مہینے نہیں سال بھر مکمل مل جاتے تو اس کے بعد میں یہ مکمل 6 مہینے میں حافظ قرآن بننے کی صلاحیت رکھتا تھا. 4 مہینے کے اندر 18 پارے حافظ قرآن بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو دارالعلوم گلشن اجمیر, اس دارالعلوم گلشن اجمیر کے اندر 4 مہینے کے اندر 18 پارے
قرآن کو حفظ کرنے والا بچہ بھی اپنے یہاں موجود ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کے دارالعلوم کے اندر چاہے حالات کے زمانے میں دیکھتے بھی رہے ہو، لیکن جب جب کوئی مخلص عالم دین آئے گا، خدا کی قسم اس گلشن کو ہمیشہ فروغ ملے گا، اس کی خوشبو سے پورا معاشرہ معطر و خوشگوار ہو جائے گا. اور یہاں ایک ایسی خاموش کوشش ہوگی جس خاموش کوشش کا نتیجہ 2 دن میں نظر نہیں آئے گا، 2 مہینے میں نظر نہیں آئے گا، لیکن خدا کی قسم 2 چند سالوں میں اس کی کوشش ایسی ثمربار نظر آئے گی کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، آپ کا کلیجہ خوش ہو جائے گا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی. میں آپ کے سامنے اپنے ان حفاظ کا چہرہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو حفاظ بحمد تعالی 30 دسمبر کو فیضان حضور شیخ الاسلام سید حمزہ اشرف الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ کی آمد ہو رہی ہے، اور ان کی موجودگی میں ختم قرآن شریف کی محفل کا انعقاد ہونے والا ہے. اور ان 3 بچوں کو جنہوں نے یہاں پر اس سال مکمل قرآن مجید کیا ہے اور اپنے سینے میں قرآن کی ایک ایک حرف کو اور ایک ایک زبر پیش اور حرکت کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، وہ لوگ اس سال دستار بندی سے شرفیاب ہوں گے اور ختم قرآن شریف کا انعقاد رکھا جائے گا. اسی کے بعد 1 ہفتے بعد مکمل جمعہ کے دن بعد نماز عصر کا مغرب ہمارے استاد الاساتذہ صدر العلماء خیر الازکیاء علامہ محمد احمد مصباحی دامت برکاتہ العالیہ ان بچوں کو بخاری شریف کا آخری درس دیں گے. اور بخاری شریف جس کتاب کے بارے میں یہ مسلم ہے، متفق ہے، اور پوری دنیا کے علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ بخاری شریف کا ہے. اصح الکتاب احسن الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للامام بخاری. تمام کتابوں کے بعد میں قرآن مجید کے بعد میں تمام کتابوں میں سب سے بڑا مقام ہے بخاری شریف کا. اس بخاری شریف کا آخری درس میرے استاد گرامی اصول خیر الازکیاء صدر العلماء علامہ محمد احمد مصباحی دعوت برکاتہ العالیہ اپنی زبان فیض ترجمان سے ان بچوں کو مکمل طور پر آباد فرمائیں گے، ان کے سینوں میں علم حدیث مصطفیٰ کی روشنی کو پھیلائیں گے. اس مجلس میں بھی آپ ضرور شرکت کیجیے گا اور ختم قرآن شریف کی مجلس میں بھی آپ ضرور شرکت کیجیے گا. 30 دسمبر بروز سوموار بعد نماز مغرب حضور حمزہ اشرف صاحب مغرب کی نماز یہیں پڑھائیں گے. اس کے بعد میں ختم قرآن شریف کی محفل منعقد ہوگی اور آئندہ جمعہ کو بعد نماز عصر کا مغرب میرے استاد گرامی ختم بخاری شریف فرمائیں گے. آپ ان دونوں موقعوں کو اپنے حق میں غنیمت جانے اور دارالعلوم گلشن اجمیر جو ہمارے بزرگوں کی میراث ہے، جو ہمارے دین کا ایک مضبوط قلعہ ہے، اس کو مضبوطی دیجیے، اس کا تعاون کیجیے، اس کو شاد و آباد کیجیے. اور ایک اور عریضہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں. خدا کی قسم آپ کے گھر میں اگر بزنس مین کی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی ضرورت ہے، ایک پولیٹیکل سائنس پڑھنے والے کی ضرورت ہے، دنیا میں تمام سبجیکٹ اور تمام فنون کو جاننے والے کی اگر آپ کے گھر میں ضرورت ہے، تو سب سے زیادہ ضرورت ہے دنیا کے سب سے قیمتی اور انمول سرمایہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے والے عالم دین کی. سب سے زیادہ ضرورت ہے عالم شریعت کی. سب سے زیادہ ضرورت ہے دین مصطفیٰ کے جانکار کی. سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کے گھر میں نظام مصطفیٰ کو پہچاننے والے کی. سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کے گھر میں ایک مکمل فقیہ اور کامل مفتی کی. رب تعالیٰ نے کہا تھا قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں میں سے ایک ٹولی نکلے جو علم دین مصطفیٰ حاصل کرے اور آنے کے بعد میں اپنے کنبے، اپنے خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے علاقے محلے کی طرف پلٹے اور پلٹنے کے بعد میں انہیں دین کا ڈر سنائے، اللہ یاد دلائے تاکہ وہ لوگ گناہوں سے بچے. ہمیں ایک ایسے علماء کو تیار کرنا ہے. آپ تہیہ کیجئے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی پوتا ہو، کوئی بیٹا ہو، آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو جس کے کندھوں پر ذمہ داری موجود نہیں ہے، اس کو ضرور کم سے کم 4 سال، کم از کم 5 سال کی ایک تعلیم دیجیے مصطفیٰ کے دین کی. وہ اپ ڈاؤن کرے گھر سے، وہ وقت مکہ تک نہ لے جائے. جو قرآن شریف سے پڑھنا جانتا ہے سمجھنا نہیں جانتا ہے، جو چند آیتوں کو صرف یاد کر لیتا ہے، ایسا نہ ہو بلکہ مکمل فقیہ ہو جائے، مکمل عالم شریعت ہو جائے، مکمل دین کا ایک عظیم لیڈر اور سربراہ بن جائے جو آپ کے ایمان کو بچا دے، آپ کے عقیدے کی حفاظت کرے اور آپ کے دل میں دین مصطفیٰ کی عظمت و محبت کو بیٹھا دے.
علامہ اقبال نے کیا خوبصورت شعر فرمایا تھا، وہ سب کچھ اور ہے جسے تو سمجھتا ہے، وہ سب کچھ اور ہے جسے تو سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ ہم آج اگر زوال پذیر ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے پاس مال و زر کی کمی ہے، زوال پذیر ہے اس وجہ سے کہ دین مصطفیٰ کے نظام کو پھیلانے والے لوگوں کی کمی ہے اور دین مصطفیٰ پر عمل کرنے والے لوگوں کی کمی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق بخشے، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، علماء ربانیین کی جماعت کو خوب برکت سے نوازے، اور ہمارے وہ بچے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے اور وہ بچے جنہوں نے مکمل فضیلت تک کی سند حاصل، فضیلت تک کی تعلیم کی ہے، ان سب کو تعالیٰ خیر و برکت سے نوازے۔ ہمارا وہ بچہ جس نے 4 مہینے میں 18 پارے حفظ کیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام بچوں کو ایک بار دیکھیں۔ یہ ہمارے 3 بچے الحمدللہ، کھڑے ہو جائیں بیٹا، آپ کھڑے ہو جائیے، تمام لوگ آپ کی زیارت کر لیں، آپ ادھر تشریف لائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ 3 بچے ہیں مکمل حافظ قرآن اس سال ہوئے ہیں، اور یہ ایک لڑکا تحسین رضا ہے، الحمدللہ اس نے 4 مہینے میں 18 پارے حفظ کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن و فکر کو جس طرح سے درخشاں، تابندہ اور خوبصورت بنایا ہے، مولا ان سے دین کا خوب کام دے۔ آپ تمام حضرات ان کے حق میں دعا فرمائیں، اور دارالعلوم گلشنی اجمیر کی جو ایک پرسکون تحریک تعلیمی بیداری اندر آئی ہے، اس تحریک کے فروغ کے لیے، اس میں پختگی کے لیے، اس میں مضبوطی کے لیے دعا کرتے رہیں، اور ہمیشہ دعا کریں کہ رب تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے، حاسدین کے حسد سے بچائے، باغیوں کے بغاوت سے بچائے، بری نظروں کے برے نظر والوں کی بری نظری سے بچائے، اور اسی طرح یہ بچے جس طرح دین کی تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ آپ بھی اپنے گھروں میں سے بچوں کا انتخاب کیجئے جو دین کی تعلیم حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔